یہ ایک سوال آیا ہے، ممتاز شکیل لاہور سے پوچھتے ہیں ہماری دکان پر پرفیومز اور دیگر کاسمیٹکس کی کاپی فروخت ہوتی ہے، کیا ایسا مال بیچنے سے حاصل ہونے والی کمائی حلال ہوگی یا حرام؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان جس کا مفہوم ہے کہ بڑا معروف ہے، یہ من غش فلیس منا، کما قال، کہ جس نے ملاوٹ کی، دھوکہ کیا، وہ ہم میں سے نہیں، ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ اگر تو یہ چیزیں بیچنا جناب آپ بتا کر بیچیں کہ جی یہ فلاں چیز کی کاپی ہے، فلاں برانڈ یا برانڈ جو بھی آپ کہیں اس کو، اس کی کاپی ہے، یہ بتا کر بیچیں، پھر تو یہ شرعاً جائز ہوگا۔ لیکن اگر آپ اس کو جناب بطور دھوکہ بیچیں تو یہ فراڈ اور جھوٹ کے زمرے میں آئے گا، اس سے حاصل ہونے والی کمائی مکروہ ہوگی۔ ہم اس کو بعین ہی حرام اس لیے نہیں کہیں گے کہ بہرحال اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو کاسٹ آپ کی آئی ہوگی، کوئی نہ کوئی چیز تو آپ نے اس میں اپنی طرف سے لگائی ہے، تو اگر آپ بتا کے بیچیں تو پھر شرعاً جائز ہوگا، اور اگر بتا کر نہیں بیچیں گے، بعض لوگ بیچارے بڑے سادہ سے ہوتے ہیں۔ میں اپنی مثال دینے لگا تھا لیکن آپ نے کہنا تھا جی مفتیان کرام تو اتنے سادہ نہیں ہوتے۔ بہرحال بعض لوگ بڑے سادہ سے ہوتے ہیں، تو انہیں نہیں پتا ہوتا، برانڈ کی چیز دیکھنی ہے تو میرے جیسا بندہ اس کو نہیں پرکھ سکتا۔ میں نے تو جس سے سننا ہے جناب فلاں برانڈ ہے، تو اس کو جا کے میں نے اس کا نشان دیکھنا ہے، میں نے خرید لینا ہے۔ تو بہرحال اگر کوئی سادہ بندہ ہے تو وہ وہاں پہ جا کے چیز کی ڈیمانڈ کرے، آپ اس کو کاپی دے دیں، پیسے اس سے جناب آپ اصل چیز کے لے لیں، تو یہ جھوٹ اور فراڈ میں آئے گا۔ اس لیے آپ بتا دیں، گاہک کے سامنے تمام چیزیں رکھیں۔ میں ایک فرمان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منڈی میں گئے ایک مرتبہ۔ منڈی سے مراد جو دانہ منڈی کہہ لیں، اس کو غلہ منڈی کہہ لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گندم کا ڈھیر دیکھا تو آپ نے اس میں ایسے ہاتھ مبارک لگایا، اور نیچے گندم جو تھی وہ گیلی تھی، اوپر خشک گندم تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ، یا کوئی بھی اناج کہہ لیں، اس کو جو کہہ لیں، گندم، بہرحال اناج کا تذکرہ ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بندے سے فرمایا کہ یہ نیچے گیلی ہے، اوپر خشک کیوں ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اوپر دھوپ لگی خشک ہو گئی، نیچے ابھی گیلی ہے۔ فرمایا کہ اس کو نیچے سے بھی خشک رکھو اور اوپر سے بھی، یعنی جو چیز اندر ہے وہی چیز باہر ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی چیزوں کے بارے میں احتیاط فرماتے ہیں، اور تعلیم امت کے لیے آپ نے سکھایا کہ جو چیز اندر ہے وہی باہر ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ جناب اوپر لیبل آپ بہت اچھا لگا دیں اور اندر چیز 2 نمبر ہو۔ بتا کے بیچیں گے شرعاً جائز ہوگا، اور اگر آپ کسی کو دھوکہ دینے کے لیے ایسی چیزیں بیچیں گے تو پھر جائز نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھیں کہ یہ ایسے معاملات کرنا، کسی کی جناب تصویر لے کر، کسی برانڈ کی تصویر لے کر اور اوپر لگا دینا، یہ دھوکے میں آئے گا۔ بہرحال اس سے اجتناب ضروری ہے۔ باہر سے برانڈز آتے ہیں اور ایکسپائری ڈیٹ اس کی مٹا کر پرفیومز اور کاسمیٹکس مال فروخت ہوتا ہے، تو وہ بھی جائز ہے؟ بتا دیں بس ان کو کہ جی ایکسپائر تھی اور ہم نے اس کی، بلکہ تاریخ تبدیل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایکسپائر ہے تو اس کو ایکسپائر کہہ کے بیچیں۔ یہ اگر پرفیوم ایکسپائر بھی ہو جائے تو اس کا تعلق کوئی کھانے کے ساتھ تو نہیں ہے، تو اگر بتا دیں گے تو اس کے اندر بہرحال حلال ہوگی یہ چیزیں، اور اگر آپ فراڈ کر کے بیچیں گے تو کمائی مکروہ ہوگی، مکروہ تحریمی ہوگی۔ یہ تو فراڈ کر رہے ہیں، قانوناً تو منع ہے، سختی سے اس کی سزا قانوناً بھی منع ہے، تو پھر جناب اس سے بچنا لازم ہوگا، اور یہ ترک واجب لازم آئے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ مفتی صاحب اگلا سوال، فرید خان